الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مجلس میں واقعہ قربانی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ معزز ناظرین، ذی الحجہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت و قربانی۔ وہ قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ کو حکم ہے۔ تو قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے میرے معبود آپ ان کے سامنے تلاوت کیجیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا واقعہ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، تو قربانی ہے کیا؟ قربانی کا مقصد یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی محبوب چیز اللہ رب العزت کے حکم پہ قربان کرنا، مقصد یہ ہے تاکہ اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے اس طریقوں کو شروع فرمایا، اور وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین سے جو ہے وہ قربانی دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ ایک حابیل اور قابیل، ان کے آپس کے اندر لڑائی جھگڑا ہوا۔ مقصد کیا تھا کہ جو قابیل تھا وہ اس کے ساتھ شروع کے اندر ابتداء نسل بڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک جو ہے حمل سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا، یعنی بہن بھائی۔ تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ دوسرے حمل سے جو بچہ اور بچی پیدا ہوتی ہے ان کا آپس کے اندر رشتہ ہوتا ہے، لیکن جو قبیل کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی اس کی سگی بہن تھی، تو شریعت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دوسرے کے ساتھ جو دوسرا حمل ہوا ہے اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہو اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو، لیکن اس نے کہا کہ میں تو اپنی بہن کے ساتھ نکاح، تو یہ طریقہ بہت غلط تھا۔ تو آپس کے اندر لڑائی جھگڑا وہ بڑی تفصیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے حابیل بھی قربانی دے اور قابیل بھی۔ اصول یہ تھا کہ حابیل کے ساتھ اس کی جو ہے وہ شادی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، اللہ رب العزت نے اصول کے تحت صورت یہی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہونی تھی تو قبول ہو گئی کیونکہ وہ حق پہ تھے، اور قابیل کی رد ہونی تھی، رد ہو گئی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ تو حضرت حابیل نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت تو متقین کی قربانی قبول فرماتے ہیں جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہے، لہٰذا میں نے تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اصول کے تحت آپ کے سامنے بات کی ہے، حق پہ تو میں ہوں، تم تو نہ حق ہوں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ آسمان سے آگ آئی اور انہوں نے قربانی دی تو حضرت حابیل کی قربانی کی۔ تو مختلف انداز کے ساتھ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے جو مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف روایات موجود ہیں، 86 سال کی بھی ہے، 90 سال کی بھی ہے، 95 سال کی ہے، اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا نہیں فرمائی، پھر اولاد عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے، یعنی اس عمر کو پہنچے کہ جس وقت ایک بچہ جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، اپنے باپ کا سہارا بن جاتا ہے بڑھاپے کے عالم کے اندر، تو وہ صورت تھی حضرت اسماعیل کلیم اللہ علیہ السلام کی۔ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو خواب کے اندر کیا دکھائی دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ایک رات خواب آیا تو انہوں نے جو ہے جانور اللہ کے رستے کے اندر ذبح کر دیا، پھر دوسری رات خواب آیا تو جانور، پھر تیسری رات جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ واقعہ سنایا، ان کو کہا کہ اس طرح اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، لیکن آزمائش مقصود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ آزمایا، جب آزمائش آئی تو بذلت نفسی للنیران، میں نے اپنی جان کو آگ کے اندر پیش کیا، ومالی للضیفان، میں اپنا مال مہمانوں کے اوپر ہمیشہ خرچ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ رب العزت کے نام پہ مال خرچ کیا اور مہمانوں پہ خرچ کیا اللہ کے حکم۔ اور وقلبی للرحمن، فرمایا کہ میں نے اپنا دل تو یہ تمام چیز اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وقلبی للرحمن، فرمایا میں نے تو اپنا جو دل ہے وہ اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا۔ انی وجہت وجہ الذی، میں نے اپنی اس پیشانی کو خدا کے سامنے جھکا دیا۔
اور اعلان فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی، میرا دنیا سے چلا جانا تیرے حکم کے مطابق ہے۔ میں نے اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا، جس طرح تو کہے گا میں تو تیرے سامنے جھکوں گا، کیونکہ سب سے پہلے مجھے تیرا حکم صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وطن کی بھی قربانی دی، جہان کی بھی دی، مال کی بھی دی، اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ بیان فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو قال یا بنی انی ارا، کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو بیٹا کوئی عام بیٹا تو تھا نہیں، فقط کا نبی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرزند تھا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پشت سے وہ پیدا ہونا تھا، تو وہ کتنا عظیم پیغمبر ہوگا، تو انہوں نے کیسے ذبح کیا۔ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کیا جواب دیا، اے ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزرے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے کہ میں چیخ و پکار نہیں کروں گا، کیونکہ خدا کا حکم سر فہرست، انبیاء کا گھرانہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ، وہ بھی صبر کے اعلیٰ معیار، ان کے سامنے جب بات کا بیان کیا تو بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی، جس وقت ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت آیا شیطان، آیا لعین، آیا ملعون آیا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے ابراہیم تو جانتا ہے تو کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے، اور پھر اس بیٹے کو جو اتنی بڑھاپے کی عمر کو اتنے سال بعد ملے، پھر تیرا سہارا بن جائے، تو اس کو تو ذبح کر رہا ہے۔ تو شیطان ملعون نے اس طرح کے جب الفاظ کہے تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام وقت کے نبی تھے، فوراً سمجھ گئے شیطان ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ، اس انداز کے ساتھ۔ اور پھر اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس گیا تو ان کو کہا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے، تو اس انداز کا پوری تفصیل کے ساتھ کہا کہ حاجرہ تو جانتی ہے کہ تیرا خاوند تیرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کہیں لے کے جا رہا ہے، تو کہنے لگا کہ تو نہیں جانتی، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹے کو بھی ذبح کرتا، کہتا ہاں کرتا نہیں لیکن تیرا خاوند کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کا حکم۔ پھر فرمانے لگی نبی کی گھر والی تھی اور وہ خلیل اللہ علیہ السلام کی گھر والی، کہنے لگی جب خدا کا حکم ہے تو خدا کے حکم کے سامنے کس کو مجالے گا خدا کی نافرمانی، لہٰذا پھر سب اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا اسماعیل جانتا ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ اس انداز کے ساتھ وقت کے نبی کا گھرانہ تھا، اس کو بہکانے کی بڑی کوشش کی، لیکن سبحان اللہ چلتے چلتے قرآن مجید کے اندر اللہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اطمینان کے ساتھ بالکل یعنی کہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک گئے، پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعنی لٹا دیا اور چھری کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور چلا دیا۔ قرآن مجید نے اس منظر کو بیان فرمایا منادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ندا دی، ہم نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک، تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت وہ ذبح کر رہے تھے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری چلا رہے تھے تو چھری نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کو نبی کی طاقت اعلیٰ، تو چھری کو چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کو پہاڑ پہ جب مارا پہاڑ ریزہ ریز ہو، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ چھری کو جب مخاطب کیا تو چھری نے جو ہے زبان حال سے کہا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا نبی اور تو بھی خدا کے حکم کو پورا کر رہا ہے، میں بھی خدا کے حکم کو پورا کر رہی ہوں، تجھے حکم ہے کہ چھری چلا، مجھے حکم ہے کہ چلنا نہیں، چھری خبردار اگر میرے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پہ چل گئی تو قیامت تک تیری تیری کو ختم کر، حکم خدا کا تو بھی پورا کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ تھا اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن مجید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی
جگہ پہ ایک دمبے کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کر دیا، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے ایک دمبے کو بھیجا جو جنت سے آیا تھا، اس کو ذبح کیا، تو بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، لیکن فرمایا ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسن۔ دیکھو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے جان کی قربانی دی، مال کی دی، اولاد کی دی، وطن کی دی، پھر اللہ رب العزت نے اب کیسے شان عطا فرمائی، کیسی عظمت سے نوازا کہ دیکھو جو ایام حج کے اندر حاجی لوگ یہ جو یعنی کہ صورت اپناتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو شعائر اللہ ہیں یہ بظاہر اما حاجرہ سلام اللہ علیہ کی وہ ادا ہے جو انہوں نے اپنے ایک غرض کی خاطر کی، ان کی اپنی حاجت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو شعائر اللہ بنا دیا، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کیونکہ اس گھرانے کی بڑی آزمائش ہے، پھر یہ گھرانہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی خدا کا ہو جاتا ہے پھر خدا اس انداز سے اس کو شان عطا فرماتے ہیں کہ دیکھو بظاہر ان کے اپنے اعمال ہیں اپنی حاجت کی خاطر، لیکن اللہ رب العزت نے کیسی جزا عطا فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب یہ تمام آزمائشیں آئیں، ان تمام آزمائشوں کے اندر پورے اترے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تمام کلمات کے اندر آزمایا گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ان کے اندر پورے اترے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے ساتھ وفا کی، ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے ہمارے ہر ایک حکم کو پورا کیا، بیت اللہ کو بنایا، اس کے علاوہ جتنے احکامات تھے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے انعامات سے نوازا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا، اور پھر آپ کو جو ہے دو طرح کے انعامات سے نوازا، اور آج کے اندر بھی یہی مثال ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جب کسی آزمائش کے اندر امتحان کے اندر پورا اترتا ہے تو اس کا استاد یا اس کا والدین اس کو دو طرح کے انعامات، ایک بچے سے خود سے پوچھتے ہیں کہ تو آج میں خوشی کے اندر میں بڑا خوش ہوں، مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ، تو ایک یہ سورہ، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان خوشی کے اندر کہتا ہے کہ جا آج میں خوش ہوں، فلاں چیز دی، فلاں دی، فلاں دی، اس انداز سے اللہ رب العزت نے چند چیزیں خود عطا فرمائی کہ میں نے تیری آزمائش کی، تجھ سے امتحان لیا، تو پورا ان امتحان کے اندر اترا، لہٰذا میں تجھ کو فلاں دیتا ہوں، اور ساتھ ایک یہ بھی فرمایا کہ تو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، جو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو اس لیے آج کے اس مجلس میں واقعہ قربانی بیان کیا گیا، تو قربانی کا واقعہ مختصر ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو کس طرح پورا کیا، پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اما حاجرہ سلام اللہ علیہ، پورا گھرانہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھک گیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی شیان شان جزا عطا فرمائی۔ تو اس لیے یہ قربانی کرنا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابی ابراہیم، ابا ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، تو ہمارے لیے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ہمارے جتنے جانور کے اوپر جتنے بال ہیں اس انداز کے ساتھ نیکی، پھر سب سے محبوب عمل 10 ذی الحجہ والا دن کیا ہے؟ یہ قربانی والا ہے، جو عمل اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے، ہمیں اس کے اندر جو ہے شامل ہونا چاہیے۔ قربانی کے فضائل مسائل بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے، اس کے اندر بھی یہی چیز کہ اگر قربانی ہمارے اوپر واجب ہے ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی شیان شان دے دے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا